نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما كنت بجانب الطور، اور آپ طور کے جانب بھی نہ تھے، یا طور کے دامن میں بھی نہ تھے. پہاڑ کی جانب یا پہاڑ کے ساتھ مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہاڑ کے دامن بیچ میں. اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی، جب ہم نے پکارا. یعنی اگر آپ رسول نہ ہوتے تو آپ کو اس واقعے کا بھی علم نہ ہوتا، کیونکہ آپ خود تو وہاں موجود تھے ہی نہیں. ولیکن رحمتا من ربک، لیکن بطور رحمت کے تیرے رب کی طرف سے یہ سارے واقعات آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. کیوں پہنچائے جا رہے ہیں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا. اشارہ ہے کس کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف. من قبل کا، آپ سے پہلے، کیونکہ آپ سے پہلے بعثت بنی اسرائیل میں ہوتی رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد بھی بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے. تو اب اہل مکہ کے پاس رسول بطور خاص اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرا کہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھنے والا کوئی نہ تھا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ لوگ شکر گزار ہوں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات جن کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش کیا ہے. ایک وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. دوسرا مدین کے حالات کی تفصیل. اور تیسرے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے اور راستے میں آگ لینے گئے تو انہیں پیغمبری مل گئی. تو فرمایا کہ ان سارے واقعات کا ہو بہو بیان کرنا اور اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ دراصل اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے، کیا سبق رکھتا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کوئی اور شخص آپ کا استاد نہیں تھا جس نے آپ کو یہ ساری تاریخ پڑھائی ہو اور ان سارے واقعات سے مطلع کیا ہو. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کوئی اسکول تھے، نہ لائبریریز تھی، نہ پریس تھا، نہ ہی کوئی اور جدید دور کی ایجادات میں سے کوئی چیز تھی کہ جو عام طور پر معلومات کے ذرائع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں معلومات کے ذرائع؟ سب سے پہلے تو پڑھے لکھے لوگ، پھر کتابیں جو وہ لکھتے ہیں، پھر ریڈیو، اخباریں، لائبریریز. ان میں سے کون سی چیز تھی جو اس وقت مکہ میں موجود تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 30 پاروں پر مشتمل کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور مستقل طور پر 23 سال یہ کام ہوتا رہا کہ ضرورت کے مطابق آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا. تو یہ سب کچھ آپ کی اپنی ذاتی کوشش نہ تھی، بلکہ یہ اللہ کی عنایت تھی، رحمت تھی، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو. اس دور میں کتابوں میں سے تورات تھی یا انجیل تھی، اس کے نسخے بھی بازاروں میں نہیں ملا کرتے تھے، عام لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ علماء کے پاس ہوتے. اور یہودی علماء اپنے سوا کسی اور کے لیے جھانکنے کی گنجائش میں نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے تو یہ کتاب اپنے عوام تک کو دیکھنے نہیں دی، کہاں یہ کہ وہ اہل عرب کے کسی شخص کو جا دے کہ اسے سارا اعزاز حاصل ہو جائے اور پھر وہ کتاب بیان بھی کرے اور وہ اس پہ ایمان بھی نہ لائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ نے نہ کسی انسان سے اور نہ کسی مدرسے سے کہیں سے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا. وَلَوْلَا، اور کہیں ایسا نہ ہو، أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ،
کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت. کن کو؟ اہل مکہ کو. کیسی مصیبت؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. فیقولوا، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول. فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی. ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے مومنوں میں سے. اب یہاں خطاب اہل مکہ سے ہے، اور تصیبہم سے مراد اہل مکہ ہیں. تو یہاں اہل مکہ کو یا قریش کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا احسان بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کتاب نہ بھیجتا، رسول نہ بھیجتا، اور پھر تم کو پکڑ لیتا اور تمہیں عذاب دیتا، تو تم کیا کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا، ہم اس کی پیروی کرتے تو ہم بھی مومن ہوتے اور آج ہم پر یہ عذاب نہ آتا. لیکن اب کیا ہوا؟ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق آ گیا اللہ کی طرف سے تو پھر طرح طرح کے بہانے کرنے لگے. اہل مکہ کا عذر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، کیونکہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات طویل وقت گزر جانے کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قریش کی طرف ایک الگ رسول بھیجا، احسان کیا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے جب ایک رسول ان کے اندر سے بھیجا. اور اگر رسول نہ بھیجتا تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ دی ہے، اس کو ہوش حواس دیے ہیں کہ وہ ان سے کام لے کر حق تک پہنچے. لیکن اللہ نے بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا، بندوں کی سہولت کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ ان سے براہ راست رہنمائی لے اور سیدھے راستے پر چلیں. لیکن جب رسول آ گیا تو لوگوں نے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی بات قبول کرنے کی بجائے نہ ماننے کے اور بہانے تراشنے شروع کر دیے. یعنی ہم نے رسول کیوں بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اپنی کمائی کی بدولت، یعنی بما قدمت ایدیہم، انہی کے کارناموں کی بدولت جب کوئی مصیبت ان پر آئے تو پھر کہیں کہ پروردگار تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کرتے ہیں کہ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق، اور حق سے مراد یہاں رسول اور کتاب دونوں ہیں، اور عندنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا یہاں بیان ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس عظیم رب کی طرف سے آئی ہے. حالانکہ اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا بات سمجھانے کو کہ فلما جاءہم الحق قالوا، من عندنا نہ بھی ہوتا تو بات پوری تھی، لیکن من عندنا کی تخصیص کیوں ہے کہ لوگوں کو احساس رہے کہ یہ کتاب کسی عام شخص کی کتاب نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے. کہ جب اللہ کی طرف سے حق آ گیا تو کیا کہنے لگے؟ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، یہ پیغمبر وہ سب کچھ کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کیا دیے گئے تھے؟ معجزات، عصا، ید بیضا اور دیگر نشانیاں. یعنی پہلے کیا کہتے کہ جیسے پچھلی امتوں کے پاس رسول آیا ایسے ہی ہمارے پاس بھی آنا چاہیے تھا. جب ان کے پاس ہے تو کہنے لگے اس رسول کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اچھا، یہ وہ کیوں کہتے تھے، یا یہ خیال ان کو کہاں سے آ گیا؟ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کی تبلیغ صرف مکہ میں نہیں، مکہ سے باہر مدینہ تک اور
اہل کتاب تک بھی جا چکی تھی، اور مخالفت صرف مکہ میں نہیں باہر بھی ہو رہی تھی. تو اہل کتاب اہل مکہ کو، قریش کو بھڑکایا کرتے تھے اور درپردہ مخالفت کیا کرتے تھے اور بہت سی باتیں سکھایا کرتے تھے، اور یہ ان سے جا کے مشورے بھی لیتے تھے، ان سے جا کے کراس چیکنگ کرتے کہ جو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کیا یہ درست ہیں، رسول کیسے ہوا کرتے ہیں. تو وہ ان کو بتاتے کہ ہمارے رسول تو ایسے تھے کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، ان کے پاس ید بیضا تھا، تو اگر تمہارے رسول کے پاس بھی یہ ہے تو واقعی سچا رسول ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ سچا رسول نہیں. تو ان کے بھڑکانے اور بہکانے پہ یہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی مطالبے شروع کر دیتے. لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل. کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے اس سے پہلے؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے تو نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے، انہوں نے پھر بھی کفر کیا. تو آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعین ہی وہی معجزات دیے جاتے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو جن کو نہیں ماننا تھا وہ کوئی اور بہانہ کر لیتے. یعنی اگر ان کے مانگے ہوئے معجزات دکھا بھی دیے جاتے تو کیا فائدہ ہوتا؟ جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لاتے، جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے. کیا آل فرعون وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے تھے جو آج اپنے ایمان کے لیے یہ شرط پیش کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو بھی معجزات فائدہ نہ دیتے. کیا وہ انہی کے بھائی بند نہ تھے، انہی جیسے انسان نہ تھے جنہوں نے معجزات کا انکار کیا تھا؟ اگر انہوں نے انکار کیا تھا تو یہ بھی کر دیتے. قالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ سحران تظاہرا، دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں. سحران تسنیہ ہے کس کا؟ سحر کا. سحر ایک جادو اور سحران دو جادو. یہ دو جادو کیا ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن اور تورات ہیں، کہ قرآن میں بھی وہی کچھ ہے جو تورات میں تھا. تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے نا پچھلی کتابوں کی. اور اسی طرح اگر قالو سے مراد آل فرعون لی جائے تو آل فرعون نے کیا کہا تھا کہ سحرانی، اور سحر سے مراد پھر ساحر ہوں گے، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، کہ یہ دونوں بھائی جادوگر بن کے آئے ہیں. سحران کا ایک معنی سحر اور دوسرا معنی ساحر لیا جائے گا. اس کی کیا دلیل ہے کہ دوسرا معنی ساحر لیا جائے؟ عربی زبان میں یہ اسلوب موجود ہے. مثلا کسی شخص کو اگر یہ کہنا ہو کہ وہ بہت ہی زیادہ عادل ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ عدل. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ العدل. اور عدل بمانا عادل، یعنی وہ تو سراپا عدل ہے. اگر قالو سے مراد اہل قریش ہوں کہ قریش نے کہا تو مانا پھر سحران کا کیا ہوگا؟ قرآن اور تورات. اور اگر قالو سے مراد آل فرعون ہو تو سحران سے مراد کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جو ایک دوسرے کے مددگار تھے. اصل میں یہ ساری باتیں غیر سنجیدہ ذہن کی ہیں. جو شخص کسی چیز کو پانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتا، حق کا متلاشی نہیں ہوتا، وہ اس قسم کی بحثیں کرتا ہے. جس شخص کو بھوک لگی ہو، اگر کوئی اسے ایک دفعہ اشارے سے بھی بتا دے کہ وہ فلاں جگہ کھانا رکھا ہے کھا لو، تو دوسری دفعہ نہیں پوچھے گا، وہ ڈھونڈ نکالے گا. اور جس کو بھوک نہ ہو اس کے سامنے بھی رکھ دیں تو اس میں سے 100 حجتیں کرے گا اور نخرے کرے گا اور کھائے گا نہیں. تو بالکل یہی ہے کہ ان کے اندر چونکہ ہدایت کی طلب نہیں تھی، اس لیے ایک بہانہ ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا بہانہ کر دیتے تھے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ماہر جادوگر ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کر رکھا ہے. اچھا، اسی طرح اہل مکہ جب یہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں اور یہود کے عقائد میں مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی جو باتیں یہ بتاتے ہیں وہ باتیں اہل کتاب بھی بتاتے ہیں، کیونکہ عقیدہ تو ایک ہی تھا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء کی باتیں، اور پھر خاص طور پر بتوں کی عبادت سے بیزاری،
بنی اسرائیل کے ہاں بتوں کی پرستش نہیں تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کو اس سے منع کیا کرتے تھے۔ تو اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ جو باتیں ہمیں کل تک یہود کہتے تھے وہی باتیں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ دو جادو ہیں، اور پھر یہاں جادو سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں جادوگر بن کے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں آئے، یعنی کتابوں کی تعلیمات کی باہم مماثلت کی بنا پر دونوں انبیاء کے دین کو، کتابوں کو کیا قرار دیا گیا؟ جادو قرار دیا گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہاں اہل مکہ نے کہا کیا؟ انا بکل کافرون، ہم تو ہر ایک کے انکاری ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے، نہ تورات مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اور تورات دونوں ہی جادو کے کرشمے ہیں، تو پھر تم کوئی تیسری کتاب لاؤ جو ایسی نہ ہو۔ کیسی؟ یعنی جادو نہ ہو، بلکہ ان دونوں سے بڑھ کر انسانوں کی ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہو، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، کیونکہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، میں ہدایت کا طلبگار ہوں۔ اس طرح کی دلیل کیوں اختیار کی گئی؟ یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، یعنی پہلے سیدھے طریقے سے سمجھایا گیا، نہیں مانے تو پھر ایک دوسرے انداز سے بات کی گئی۔ تم اس کتاب کو جادو کہتے ہو، تم اس کتاب کو باطل سمجھتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ کوئی اور کتاب لے آؤ اللہ کی طرف سے، تم کچھ ہدایت کا سامان پیدا کرو۔ اصل میں یہ ساری باتیں جو ہے نا، اہل مکہ کی جو حجتیں تھیں، بہانے تھے، نہ ماننے کے عذر تھے، ان کا جواب ہے، مکی صورت ہے نا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، کون سی بات نہ مانے؟ یعنی ایک کتاب نہ لائیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ بلا شبہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ یہ خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے دل کی باتیں ماننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے کوئی شخص، تو یہی بات اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ ان سب لوگوں کی طرف جو اس دور میں یا اس کے بعد آج تک یہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کون سا طرز عمل؟ اللہ کی کتاب کو کبھی نہ پڑھنا، کبھی نہ سمجھنا، اس کی طرف رجوع نہ کرنا، اس کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ خیالات، نظریات اور عقائد پر زندگی بسر کرنا، تاکہ جیسے ہم رہنا چاہیں رہ سکیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو قرآن کو پڑھنا، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اس دور کی باتیں ہیں، اس دور کے لیے آئی تھی، لوگ جب بہت بگڑے ہوئے تھے، آج تو دنیا بہت پڑھ لکھ گئی ہے اور آج تو ہمیں اس طرح کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا ہم ناسمجھ لوگ ہیں؟ کیا ہمیں کچھ نہیں آتا؟ تم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا خود کو تم بہت عقل مند سمجھتے ہو؟ ہم اس کے بغیر ہی بہت پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ اب پڑھے لکھے ہونے کا معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب پڑھنا تو نہیں رہا، وہ تو اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اس سے زیادہ اہمیت دے رکھی اپنی زندگی میں۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے پھر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی کتاب کو ایک طرف ڈال کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سنت ہدایت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ بارہا یہ بات ہوئی ہے قرآن پاک میں، کس کس کو ملتی ہے ہدایت؟ سب سے پہلی شرط اس کے لیے کیا ہے؟ کہ جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا متلاشی ہو، چاہتا ہو۔ تو اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور اس میں سب سے پہلی یہ کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں، سونا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی نعمت سے تو محروم ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ اپنی کچھ خواہشات کو کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، کچھ قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی آپ کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے۔ اور خاص طور پر جو شخص ضد کا شکار ہو، ہٹ دھرمی کا شکار ہو، جس نے نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتے ہیں، اور وہ کیا؟ اس کو حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ جس کا دل دین کی نفرت، دین کے خلاف عداوت، بغض اور ایک ہٹ دھرمی سے بھرا ہوا، اس دل کے اندر قدرتی طور پر حق کو جذب کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک یوز لیس چیز سے بھرا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو ایک کی بجائے دوسری چیز جذب کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کو نچوڑ کے پھینکنا ہوگا، پھر آپ دوسرے پہ رکھیں تو صاف ہو یا گندا وہ بھر لے گا اپنے اندر جو اس کو صلاحیت ہوگی۔ تو یہاں بھی دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عناد ہے، ضد ہے، سرکشی ہے، ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر سے اللہ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پھر چھین لی ہے، یا وہ بہت کم ہو گئی۔ تو جب تک وہ خود رجوع نہیں کریں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو گئی نا۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ ہی کیے چلے جا رہی ہے، وہی انسان ہیں، وہی ان کی حرکتیں ہیں، وہی ان کے اعتراض ہیں، وہی ان کے مطالبات ہیں، وہی ان کے بہانے ہیں، عذر ہیں نہ ماننے کے۔ جو کل تھا وہی آج ہے، کیونکہ انسان جو وہی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وصلنا، روٹ کیا ہے؟ واو صاد لام، وصل۔ وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑ۔ اور وصال کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام پر دوام کے لیے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو فوت ہو جاتے ہیں اس میں ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، خالق حقیقی سے جا ملے، جیسے عام طور پہ ہم بولتے ہیں۔ اور وصال میں پھر دوام کا معنی بھی ہے، یعنی اب ان کی جو حالت ہے اس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ موت کا جو سب سے تلخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو ملنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس نعمت جیسی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، یہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، اس لیے اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنا ضروری۔ بہرحال وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے پے در پے، جوڑ جوڑ کے، یعنی انقطاع نہیں ہونے دیا، ایک کے بعد ایک رسول بھیجا۔ پیچھے آتا نا قفینا، پے در پے بھیجے ہم نے، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، اور اس طرح مسلسل اور لگاتار ہم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے رہے، لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے رہے، لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تعلیم و تذکیر کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، اللہ نے اہتمام کے ساتھ اس تسلسل کو قائم رکھا۔ تو وصلنا کا معنی کیا ہے؟ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے پے در پے آتا رہا، بیچ میں سلسلہ منقطع نہیں۔ ایکچولی توصیل کہتے ہیں رسی کے بٹنے کو، تو وہ رسی جو اول دن انسانوں کے پاس پھینکی گئی تھی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، وہ بیچ میں کبھی کٹی نہیں، وہ مسلسل آگے بنتی چلی گئی اور آخر تک پہنچتی چلی گئی، یعنی ہر رسول نے آ کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا، پچھلی تعلیمات کو لے کر اگلی تعلیمات میں اور اضافہ کیا اور اسے مکمل کیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اور اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اس سلسلے کو پکڑ کر رکھیں۔ اب آپ نے جو پیغام دیا
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی انقطاع نہیں ہوا. آپ کے بعد بھی مسلسل امت کے اندر ایسے لوگ افراد موجود رہے ہیں جو آپ کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک لے جاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہے ہیں. کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں رہا. اور اب تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس طرح پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے اہتمامات ہو چکے ہیں، اس میں تو یہ کام اور بھی مشکل نہیں رہا، بہت آسان ہو گیا ہے. جیسے نیٹ ہوتا ہے نا، نیٹ کس سے بنتا ہے؟ نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ نیٹ ورکنگ کس سے ہوتی ہے؟ تاروں سے ہی ہوتی ہے نا، رسیوں سے ہی ہوتی ہے ایک طرح سے. تو یہ تمام پیغمبر دراصل ایک ہی نیٹ ورک میں کنیکٹڈ تھے، ایک ہی سلسلہ چلتا رہا، انفارمیشن آگے سے آگے پاس ہوتی رہی، پیغام پہنچتا رہا، رسی کے تاروں میں اور تار ملا کر اس کو مضبوط کیا جاتا رہا. لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رہا. ایک معنی تو اس کا یہ. دوسرا معنی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ، اور لہم سے مراد یہاں اہل مکہ ہے خاص طور پر، کہ ان اہل مکہ کے لیے ہم نے پے در پے بات بھیجی، ایک کے بعد ایک دلیل، ایک واقعے کے بعد ایک واقعہ. اب دیکھیں کہ جتنی بھی مکی صورتیں ان میں واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں. اگر ایک دفعہ نہیں مانا گیا تو چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ سلسلہ جاری رکھا گیا، حتیٰ کہ ماننے والے مان گئے. پیغمبر اپنی بات کو ہمیشہ برابر پیش کرتے رہتے ہیں، وہ تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، بیزار نہیں ہوتے، سلسلہ جاری رہتا ہے. وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، رسی کس کا سبب ہوتی ہے؟ جوڑنے کا. رسی باندھنے کے لیے ہوتی ہے نا، ہاں؟ تو وصل بھی باندھنے کو، یعنی ایک سلسلہ بندھا رہا ہدایت کا. یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے آ کر کوہ صفا پہ لوگوں کو پیغام دیا، لوگ ناراض ہو کر چلے گئے، تو آپ نے کہا اچھا چھوڑو ان کو، یہ تو ناراض ہو گئے، اب نہیں ان کو کبھی کچھ کہنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا جو بھی میں نے بولا. ایک دفعہ کسی کو کوئی بات بتائی، اس نے آگے سے ایسا جواب دیا جو آپ کو پسند نہیں آیا، یا یہ کہ آپ کو ناراض کیا، یا پلٹ کے آپ پر کوئی بات جڑ دی، تو آپ وہاں سے کیا عزم مصمم لے کے اٹھتے ہیں؟ آئندہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے، اب نہیں کبھی بھول کے بھی ان کو کچھ کہیں گے. یہ تو مانتے ہی نہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں. ہمیں سے اکثر لوگ یہی بہانہ کر کے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں رہا. تبلیغ کا ایک بہت بڑا نقطہ یہاں سے ملتا ہے، بہت اہم پہلو، کہ حق بات کو مسلسل پہنچایا جائے، طریقے بدل بدل کر، مختلف سٹائل سے، کبھی براہ راست، کبھی انڈائریکٹلی، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ کے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ، چوتھی دفعہ. ان تھک لفظ معلوم ہے؟ ان اور تھک یعنی کبھی نہ تھکنے والی کوشش، حتیٰ کہ انسان اپنے انجام کو پہنچ جائے اور لوگ اپنے کو پہنچ جائیں. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نصیحت کی بات ان کو پے در پے پہنچا چکے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. یعنی ہم نے تو نصیحت کا حق ادا کر دیا، لیکن جن لوگوں کے اندر ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب ہے، وہ کسی طرح بھی سیدھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی طرح بھی سچی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور لعلہم یتذکرون میں کیا معنی پوشیدہ ہے؟ کہ پچھلے انبیاء کے جو واقعات ان کو سنائے گئے، ہم چاہتے یہ تھے کہ ان کے انجام سے ڈر کر یہ اپنی اصلاح کر لیں، نصیحت قبول کر لیں. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ لوگوں، یہ جو نصیحت کی بات بتائی جا رہی ہے کوئی نئی تو نہیں، انوکھی تو نہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل وہی تو ہے جو پچھلے انبیاء بھی لاتے رہے اور آج تمہیں دی جا رہی ہے، تم تک پہنچائی جا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.